اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آپ سب کو بالعموم اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتے ہیں خاتم النبیین رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے۔ اللہ کے حبیب کی زندگی اس قدر نورانی اور بابرکت کہ اللہ اپنے حبیب کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دے رہا ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے حبیب کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، اور یہ ایسا نمونہ عمل ہے کہ جب اللہ کے حبیب کے وجود پر درود و سلام کی بات آتی ہے تو صرف مومنین ہی کو درود و سلام کا حکم نہیں ملا، بلکہ خود پروردگار عالم اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کے لیے۔ اس سے زیادہ کمال اور اس سے زیادہ برکت کیا ہوگی کہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنین تم بھی اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجو ویسے جیسے درود و سلام کا حق ہے۔ جب اللہ کے حبیب کے اخلاق کو دیکھا تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ جب اللہ کے حبیب کی رحمت کو دیکھا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو مبعوث نہیں کیا، آپ کو رسالت نہیں بخشی مگر یہ کہ آپ کو جو رسالت بخشی ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جب اللہ کے حبیب کے کردار کو دیکھا تو اس طریقے سے کردار کو بیان کیا کہ اگر اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پھینکتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب پھینک رہے ہیں، بلکہ کہا کہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ اقدام انجام پاتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب جو پتھر یا جو پھینکڑا یا جو ڈھیلا پھینکا تھا آپ نے، وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ کی جانب سے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکا تھا، إِنَّ اللَّهَ رَمَى اللہ نے اس کو پھینکا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کے حبیب کی لسان کو دیکھا، زبان کو دیکھا تو ان کے کمال کو بیان فرمایا تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب وہ ہے کہ یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے خداوند عالم کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ اب اگر اللہ کے حبیب اپنی زبان سے کسی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ منسوب ہے خداوند عالم کی جانب، کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ جب مولا حسن مجتبی اور مولا حسین کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو یہ فضیلت لسان پیغمبر سے بیان ہو رہی ہے لیکن پیغام پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ جب غدیر میں اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو لسان پیغمبر ہے لیکن پیغام الہی ہے۔ اللہ کے حبیب کی زندگی کے اندر جب پروردگار عالم نے سینہ رسول کو دیکھا تو کہا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے اے حبیب کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ جب ذکر کو دیکھا، اللہ کے حبیب کی یاد کو دیکھا تو کہا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند مقام تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اللہ کے حبیب کے دشمنوں کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، جہاں ذکر نظر آتا ہے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد